الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحان اللہ سبحان اللہ إنك أنت العليم الحكيم بے شک سبحان اللہ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بے شک وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما سبحان اللہ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابر برسا نور کا سبحان اللہ ابر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بادل بادل کبھی کبھی بادل پانی برساتے ہیں کبھی کبھی نور برساتے ہیں سبحان اللہ ساون آتا ہے تو پھر پانی کے بادل برستے ہیں جب محفل میلاد ہوتی ہے پھر نور کے بادل برستے ہیں ابر برسا نور کا صلی علی صلی علی آپ سب نے کہنا ہے ابر برسا نور کا صلی علی صلی علی ابر برسا نور کا صلی علی صلی علی آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی صلی علی روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف یہ پتہ ہے کون سی روشنی ہوتی ہے؟ ایک تو روشنی یہ ہے نا جو ہے کبھی کسی محبت والے کو کسی بزرگ کو آپ نے اگر بات سنتے سنا ہو نا تو میری اس بات کی تب آپ کو سمجھ آئے گی بڑی محبت ہو نا بڑی شفقت ہو تو جب کوئی بزرگ ملتا ہے ماتھا چومتا ہے سینے سے لگاتا ہے تو کہتا ہے تو انو ویکھ کے چانن ہو گیا کہتے ہیں نا چانن تو پہلے ہی ہوتا ہے یہ کون سا چانن ہوتا ہے سوچیں یہ کون سا چانن ہوتا ہے تو انو ویکھ کے چانن ہو گیا یہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے دل کے اندر ایک روشنی پھوٹتی ہے ایک نور پھوٹتا ہے اس کا اظہار محبت والے یوں کرتے ہیں ورنہ روشنی تو پہلے بھی ہوتی ابھی بھی تو روشنی ہے سورج کی روشنی میں ہم بیٹھے لیکن میں نے کیا کہا روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف چمکا تارا نور کا صلی علی صلی علی چمکا تارا نور کا صلی علی صلی علی اور پھول خوشیوں کے ہیں مہکے ہر طرف لگ رہا ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں پھول خوشیوں کے
پھول ہیں کوئی نہیں، لیکن یہ استعارے ہوتے ہیں، یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تسی آ گئے تو خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، ہر طرف چانن ہو گئے، یہ خوشی کے اظہار ہیں۔ تو محبوب خدا کی ذات سے بڑھ کے خوشی کس کی ہوگی؟ آپ کے آنے سے زیادہ چانن کب ہوگا؟ آپ کے ذکر کی خوشبو سے زیادہ خوشبو کس چیز کی ہوگی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی خوشبو آپ کی خوشبو سے زیادہ ہو۔ بے شک۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ پھول خوشیوں کے ہیں مہکے، ہر طرف غنچہ غنچہ کہہ اٹھا صلی علی صلی علی غنچہ غنچہ کہہ اٹھا، صلی علی صلی علی، اور رحمتوں کی ہر طرف برسات ہے، رحمتوں کی ہر طرف برسات ہے صدائے مرحبا صلی علی، ہے صدائے مرحبا، جو بولے گا نہیں وہ بخیلی کرے گا، جو بولے گا نہیں وہ بخیلی کرے گا، اور میں سمجھوں گی کہ اس کا نبی سے تعلق کوئی نہیں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ ابھی کیا پوچھا میں نے اور کیا کہا؟ ہے صدائے مرحبا صلی علی، غنچہ غنچہ کہہ اٹھا صلی علی، اور چھٹ گئی ہیں کفر کی تاریکیاں۔ بے شک۔ تاریکی کہتے ہیں اندھیرے کو، اور کفر تو ہوتا ہی اندھیرا ہے۔ روشنی کس میں ہے؟ اسلام میں۔ روشنی کس میں ہے؟ اسلام میں۔ تو چھٹ گئی ہیں کفر کی تاریکیاں، والقمر کی ہے ضیا صلی علی، والقمر کی ہے ضیا صلی علی صلی صلی علی صلی علی، اور سنیے سید کونین کے انوار سے۔ ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے انوار۔ نور ایک ہوتا ہے، انوار ڈھیروں نور ہوتے ہیں۔ تو سید کونین کے انوار سے، سید کونین کے انوار سے نور ہر شے نے لیا صلی علی صلی علی، سید کونین کے انوار سے نور ہر شے نے لیا صلی علی صلی علی، اور جشن میلاد النبی کی ہے گھڑی، جشن میلاد النبی کی ہے گھڑی، تم بھی دو ساجد صدا صلی علی صلی علی، تم بھی دو سب مل کر صدا صلی علی صلی صلی علی، چمکا تارا نور کا صلی علی صلی علی، کہ آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی صلی علی، غنچہ غنچہ کہہ اٹھا صلی علی صلی علی۔ سبحان اللہ۔ مجھے محفل پاک میں حاضر ہو کے بڑی طمانینت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اور بڑا سکون محسوس ہوا۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ڈسپلن سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے ادب سے اپنا ایک ماحول بنایا محفل کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ الدین کلہ ادب، بے شک بے شک۔ دین سارے کا سارا کیا ہے؟ ادب ہے، اور ادب نہیں ہے تو پھر باقی شوشہ ہے، شور شرابہ ہے، غول غپاڑا ہے، نمود ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے، جس سے کبھی کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ادب سے، انکساری سے، اخلاص سے انسان اپنے دامن بھر لیا کرتا ہے، اور جب دامن بھر جاتے ہیں تو یہ ایسی دولت سے بھرتے ہیں کہ پھر وہ بھرتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر وہ خالی نہیں ہوتے۔ چار لوگ ادب سے بیٹھ جائیں، اہل محبت ہوں، عشق والے ہوں، شوق سے آقا کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں، تو وہ ان 4000 سے زیادہ بہتر ہیں جو صرف جمع ہونے کے لیے آئیں اور اجتماع ختم ہو تو اٹھ کر چلے جائیں۔ وہ آئیں بھی تو خالی دامن، جائیں بھی تو خالی دامن۔
محفل پاک جو ہوتی ہیں، ذکر کے اجتماع جو ہوتے ہیں، وہ زنگ اتارنے کا سامان ہوتے ہیں، اور زنگ اترتا ہے تو پھر چیز کیسے چمکتی ہے؟ پرانی چیز، پرانا لوہا، پرانا سٹیل، کوئی بھی چیز زنگ سے بھری پڑی ہو اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں. تھوڑی سی محنت کرتے ہیں جب آپ اور اس کو رگڑ رگڑ کر جب زنگ اتارتے ہیں تو وہی چیز چمک اٹھتی ہے نا، وہی چیز کارآمد ہو جاتی ہے اور لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جس وقت ہم غفلتوں کے مارے ہوئے، دین سے دور رہ رہ کر، دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو گھسیڑ کر اور الجھا کر اپنے دلوں پہ زنگ چڑھا لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک میٹیریل دیا کہ اس میٹیریل کے ذریعے سے تم زنگ اتار سکتے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو سمجھایا، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ صحابہ، جس طرح لوہے کو پانی میں چھوڑ دیا جائے تو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو جب دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ چونکے، متوجہ ہوئے، عرض کی فدا کا امی و ابی آقا، دلوں کو زنگ لگتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے. لوہے کو زنگ لگا، اندر لگا، باہر لگا، جہاں تک ہاتھ پہنچا کسی نہ کسی میٹیریل، کسی کیمیکل، کسی چیز، کسی سٹیل بول، کسی چیز کے ساتھ ہم نے اس کو رگڑا اور صاف ہو گیا. دل تو ہماری باڈی کے اندر ہے، وہاں تو ہاتھ پہنچتا ہی نہیں، تو وہاں کس چیز کے ساتھ پھر دلوں کو صاف کیا جائے گا اور زنگ اتارنے والی کون سی چیز ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا شاندار جواب دے کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے ذکر کرنا شروع کر دو اور کثرت سے قرآن پڑھنا شروع کر دو، دلوں کے زنگ اتر جائیں. کتنا آسان وظیفہ بتا دیا اور کتنا خوبصورت. ہمارے دلوں کے زنگ یوں اتر جائیں، کتنی بڑی دولت ملے گی. اور کیا چاہیے؟ اب یہ بات آپ نے سمجھی، اس کے بعد میں ڈھیروں بار مبارکباد پیش کرتی ہوں ان تمام بچوں کو، ان کے والدین جو موجود ہیں ان کو، جو سرپرست ہے ان کو، ان اساتذہ کو. ان بچیوں نے گرمی کی شدت میں کتنا مجاہدہ کیا. میں کلمات تحسین پیش کرتی ہوں. عزیزہ دانش مقصود، عزیزہ عریبہ منظور، عزیزہ زیروا، ان لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر اتنی گرمی میں، کوئی آرام دہ گاڑی نہیں ہے، چنچی پہ بیٹھ کر روزانہ ادووال سے یہاں آپ کے پاس سفر کیا اور ان بچوں کو تعلیم سے بہرہور کیا، اور جو تعلیم اللہ نے ان کو عطا کی تھی اس کو آگے پہنچا کر حق ادا کرنے کی کوشش کی. اور یہ سعادت بھی یاد رکھیے کہ سب کے نصیب میں نہیں آتی. جس طرح اسکول سے لے کے کالج اور کالج سے لے کے یونیورسٹی تک لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، پھر آگے بھی چل کے کوئی اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، کوئی میڈیکل کر لیتا ہے، میڈیکل کر کے بھی کوئی ضروری نہیں ڈاکٹر بن جائے، ایسے ہی ہے نا. انجینئرنگ کر کے بھی ضروری نہیں کہ کوئی انجینئر بن جائے. اسی طرح عالم بن کر بھی ضروری نہیں کہ سب کے نصیب میں تبلیغ ہو جائے. سند لے کر بھی سب کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دولت آگے دوسروں کے سینوں میں منتقل کرنے کے قابل ہو جائے یا اللہ اس کو قبول کر لے
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جب کرم ہوتا ہے، انسان کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان معلومات کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور یہ خود بھی۔ اور پھر اس کے بعد باری آپ کی آتی ہے۔ آپ اسکول گوئنگ بچے تھے، موسٹلی بچے اسکول گوئنگ تھے، کالج گوئنگ تھے، لیکن آپ نے اپنے ذوق کا، محبت کا مظاہرہ کیا، آج اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں موٹیویشن کیا ملی، لائن کیا ملی کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں اللہ اس کا ثمر آپ کو ضرور عطا کرے۔ مطلب کیا؟ آپ نے اگر 1 مہینہ یا 40 دن کی محنت کی، اللہ نے آپ کو اس کا ریٹرن عطا کر دیا۔ اگر آپ 1 سال کی کریں گے تو اس کا مل جائے گا، 2 سال کی کریں گے تو اس کا مل جائے گا، 4 سال کی کریں گے تو اس کا مل جائے گا۔ اور جن لوگوں نے آپ کو آ کر پڑھایا، انہوں نے 8 سال محنت کی تو اللہ نے ان کو یہی ایوارڈ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ کے آئی کہ ہم جب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھولتا ہے، بے شک، یہ اس کا وعدہ ہے۔ بے شک۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بیٹھے ہوئے کوئی طاقت ہمارے اندر داخل ہو جائے، بغیر حرکت، بغیر ارادے، بغیر عزم، بغیر کوشش کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو یہ نظام قدرت نہیں ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کیسے دیتا ہے؟ ہر چیز کا ذریعہ ہے نا، ہر چیز کا سبب ہے، دیتا اللہ ہی ہے، مگر یوں نہیں دے گا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ ضد لگا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے ڈاکٹر کے نہیں جانا، مجھے حکیم کے نہیں جانا، شفا اللہ نے دینی ہے تو اللہ مجھے شفا دے، نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو جہان ہے، اس کا نظام حرکت پر مشتمل ہے، اسباب کی دنیا ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب تم اختیار کرو، میرا حکم تم مانو، روزی میں تمہیں دوں گا، شفا میں تمہیں دوں گا، اسباب میں تمہیں دوں گا۔ چیزیں چل کر آپ کے پاس نہیں آئیں گی، آپ کو چل کر چیزوں کے پاس جانا ہے۔ جب آپ چل کر جائیں گے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ بہترین سے بہترین دوائی دنیا کے کسی ملک سے جا کر لے آئیں، شفا اس کے اندر نہیں ہے۔ شفا کس کے اندر ہے؟ شفا اس چیز کے اندر ہے جس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ ہماری عام طور پہ خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ میں گولی کھائی سی، منو رام آ گیا، تم ہی کھا لے، ہے کہ نہیں؟ جی، یہ بالکل خلاف قانون بات ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہر ایک کی بیماری کا ریزن الگ ہے، پھر ہر جسم کی طبیعت الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے لیے شفا الگ چیز میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے ایک بندے کو شفا ملی ہے دوسرے کو بھی اس سے مل جائے گی، عین ممکن ہے آپ اس سے بھی کم قیمت معمولی سی چیز لے لیں تو آپ کو شفا مل جائے، اور دوسرا بندہ لاکھوں کا علاج کروا لے اس کو شفا نہ ملے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ شفا دوا میں نہیں، شفا اللہ کے پاس ہے۔ لیکن طریقہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو۔ کیا کرو؟ تلاش کرو۔ دیکھیں ہماری زمین کے اندر کوئلے کی کان ہے،
नमक की कान है, सोने की कान है, चांदी के खजाने हैं, गैस के खजाने हैं, पेट्रोल के खजाने हैं। कहीं बोर्ड लगे हुए हैं? बोर्ड लगे हुए हैं कहीं? नहीं। बेशुमार पहाड़ों के अंदर आज भी सोने के खजाने मौजूद हैं। और कभी कभी अचानक से खबरें आती हैं कि फलां मुल्क में, फलां जगह में, फलां शहर में सोने का पहाड़ दरियाफ्त हो गया, चांदी का हो गया, तेल निकल आया, पेट्रोल निकल आया। सारा कुछ तो अल्लाह ने डाल दिया जमीनों के अंदर, लेकिन बंदे को लगा दिया कि ढूंढो ढूंढो। ये खूबसूरती है दुनिया की। आप बच्चे को खेल खेलते देखते हैं, बड़े को पता होता है ना, जो गेम तरतीब देता है, एक पजल गेम बनती है। अब बंदे को पता है कि इसने किधर किधर से घूमना है, किधर किधर से इसने पर्ल डालना है, मोती डालना है, और कहां कहां से लेके जाना है, उसको पता है। लेकिन वो बताता नहीं, वो बच्चे को बिठा देता है, ये पकड़ो और तलाश करो। अब वो जब तलाश करता है, तलाश करके वो अपनी सलाहियतें खर्च करता है, और खर्च करने के बाद जब वो गेम जीत लेता है, जितनी खुशी उस बच्चे को होती है वो कोई अंदाजा नहीं कर सकता। है कि नहीं? तो पता क्या चला, हुस्न किस में है? तलाश में। जिंदगी का हुस्न, कायनात का हुस्न तलाश में है। आपको अल्लाह सीधा सीधा बता दे कि फलां जगह पे नमक का पहाड़ है, फलां जगह पे कोयले का पहाड़ है, फलां से खोदोगे तो गैस निकल आएगी, वो खुशी होगी? कदर होगी? नहीं। आप तलाश करते रहे, तहकीकात करते रहे, करते 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 आप उस जगह पे पहुंच गए जहां यकदम आपके ऊपर ये उकदा खुला कि ये पहाड़ तो सोने का है, ये तो मैग्नेट का है, ये तो मकनातीस का है, और कितना कीमती पहाड़ है। अब आपको अपने ऊपर नस्लों पर फख्र होता है कि हमने क्या चीज तलाश करी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कामयाबियां तलाश में रखी हैं। हम जिस वक्त दीन के लिए उठते हैं, अल्लाह की तलाश के लिए निकलते हैं, कुरान को सीखते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारे लिए अल्लाह की मार्फत के रास्ते खुलते हैं। और जब खुलते हैं, फिर हमारे अंदर जो गफलतें होती हैं, जो दीन से दूरियां होती हैं, वो हटती हैं, पर्दे खुलते हैं, इबादत की लज्जत आने लगती है, अल्लाह का नूर नसीब होता है, रसूलुल्लाह का इश्क मिलता है, फिर हमें लगता है कि हम एक नई कायनात में आ गए। हमारी जिंदगी का मकसद ये है। कुरान अजीम से आपके सामने मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, उसके अल्फाज को सुनिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुजू, लोगों रसूल तुम्हें जो कुछ अता करे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन चीजों से रसूल मना कर दे उनसे मना हो जाओ। दो जुमलों के अंदर हमें सारी जिंदगी का निजाम और उसूल दे दिया। उसूल ही सिर्फ एक है कि जो नबी दे दे वो ले लो, जिससे मना कर दे उससे मना हो जाओ, बस तुम्हारी जिंदगी कामयाबी कामयाबी। हम अगर सिर्फ इस एक आयत को समझने पे कुछ वक्त लगा लें तो यकीन कीजिए कि ये दुनिया हमारे लिए जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए। हुस्न सारा, कामयाबी सारी, रजा सारी, खुशनुदी सारी अल्लाह की रसूलुल्लाह की इताअत में है। जिस वक्त हमें ये नसीब हो जाएगी और हम इसको समझने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे बताइए कि ये आपकी सारी बच्चियां जो अबायाज में, बुरकों में नजर आ रही हैं, आती हैं, ये पहले भी ऐसी थी नहीं? जब ये ऐसी नहीं थी तो क्या इनको बुरके पहनने अच्छे लगते थे? बताइए, अच्छे लगते थे? मुसीबत लगती थी ना।
بیکورڈ لگتا تھا سارا کچھ، پریشانی ہوتی تھی سوچ کر کہ کیا مصیبت ہے، کیوں ہم برقعے پہنے، کیوں اپنے آپ کو غلاف چڑھائیں، کیوں ایسا کریں. اور اب کیسا لگتا ہے؟ اب کیسا لگتا ہے؟ بولیے نا. بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کو سمجھ آ گئی. آپ کو سمجھ آ گئی. سمجھ آنے کے بعد جو مشکل ترین چیز تھی وہ آسان ترین ہو گئی. ایک وقت تھا کہ وہ ہر عورت کے پاس یہ ریزن ہے کہ وہ برقع پہن کے کام نہیں کر سکتی، برقع پہن کے باہر نہیں جا سکتی، وہ شاپنگ نہیں کر سکتی، بچے نہیں اٹھا سکتی. آپ پوری محفل کے انتظامات برقعے پہن کے کر رہے ہیں. آپ کو مشکلات لگ رہی ہیں؟ نہیں. اس لیے اب آپ کو انس ہو گیا، اب آپ کو اس کی قدر آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ میری عزت یہ نہیں، میری عزت یہ ہے. آپ نے تھوڑی سی کوشش کی، اللہ نے آپ کا ذہن کھولا اور وہ روشنی آپ کے اندر داخل کر کے جو آپ کی زندگی کا اصل مقصد تھا وہ آپ کو سمجھا دیا. تو عزیزات گرامی قدر، یہی ہماری زندگی کا پیٹرن اور یہی مقصد ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو عطا کرتے ہیں بس وہی لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اور پھر ان چیزوں پر عمل کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو تو زندگی کا کوئی مرحلہ ناکامی کی طرف نہیں جائے گا. عزتوں میں اضافہ ہوگا، کامیابیوں میں اضافہ ہوگا. اور اگر بظاہر مشکلات بھی ہوں گی تو وہ مشکلات بھی مبارک ہوں گی. مشکلات اللہ نے کیوں رکھی؟ میں نے پچھلی امتوں کے بارے میں پڑھا تو میرے سامنے ایک بات آئی کہ پچھلی امتوں میں عمریں کتنی تھی؟ 800 سال، 900 سال، 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال، 100 سال. ٹھیک ہے؟ اتنا عرصہ زندہ رہنے کے بعد لوگ مرتے تھے، اس کے باوجود کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا. بیماریاں نہیں تھی، تکالیف نہیں تھی. بندہ آیا، زندگی گزاری، سال ہر سال زندہ رہا، موت کا وقت آ گیا. کبھی عذاب میں اللہ نے پوری کی پوری قومیں اڑا دی کیونکہ وہ بے عملی کرتے تھے، وہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، وہ گستاخی کرتے تھے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو کیا ہوتا تھا؟ حکم آتا تھا، پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے علاقے زیر و زبر ہو جاتے تھے اور کوئی بچتا نہیں تھا. اور اگر کوئی طبعی موت بھی مرا تو بس زندہ رہا، زندگی ختم ہوئی تو مر گیا. امت محمدیہ کو اللہ نے جو زندگی دی ان کے مقابلے میں اتنی سی زندگی ہے. مجھے بتائیے، ایک طرف 800-900 سال زندگی ہو اور ایک طرف 80-90 سال زندگی ہے تو کتنی سی ہوگی؟ 80-90 تک پہنچتا ہی کون ہے؟ وہ جو پہنچتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا کا عجوبہ ہے جو ابھی تک جا ہی نہیں رہا. لیکن اتنی طویل زندگیوں کے باوجود لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، بیماریاں نہیں تھی، تکالیف نہیں تھی، ہاسپٹل نہیں تھے، شفاخانے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. یہ سب کا سب اللہ نے امت محمدیہ کو دیا. سوچے کیوں؟ سوچے کیوں؟ غور کریں. اگر کسی کو سمجھ آئی ہو تو مجھے بتائیں کیوں ایسا کیوں ہوا. ایک تو بات یہ کہ پہلے ہماری عمریں ہی تھوڑی ہیں، اوپر سے اتنی بیماریاں، اتنی تکلیفیں. آج اتنے گھر نہیں ہیں جتنے ہسپتال بنے ہوئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اللہ کا پیار ہے. یہ اللہ کا پیار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو عیش کے پردے میں چھپا کے رکھا ہے اور جنت کو مصیبتوں کے پردے میں چھپا کے رکھا ہے. جنت کو تکلیفوں کے پردے میں چھپا کے رکھا ہے. اللہ ہمیں جنت عطا کرنا چاہتا ہے
اللہ ہمارے گناہ بخشنا چاہتا ہے، لہذا ہمیں بیماریاں، مشکلات، غریبی، بے روزگاری، مفلسی، یہ تمام چیزوں سے دنیا میں ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب ہم یہ تکلیفیں بھگت کر ان پردوں کو اٹھاتے رہتے ہیں، آخر کار کیا ہوگا؟ جب مصیبتوں کا آخری پردہ اٹھے گا، آگے جنت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ کو سمجھ آئی کہ یہ تکالیف ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا پیار ہے۔ یہ دھواں کیوں آ رہا ہے؟ کیا لگی تھی پیچھے بجا دیا۔ تو ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ بالکل بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت ہے، اور ان سب کے بدلے میں اللہ اپنے محبوب کی امت کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے۔ ان مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، ان میں صبر کرے اور مصیبتیں دین کے لیے برداشت کرے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی سنت کے لیے برداشت کریں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرما کر ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور نعمتیں کیا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا؟ دل یاد لئی بنایا ہے اور اکھیاں بنائی ہیں، یہ اصل مقصد ہے ہمارے اعضاء کا۔ ہمیں یہ نعمتیں دی، تو مجھے بتائیے کہ اگر ان نعمتوں کا فقدان ہو جائے، آنکھ گئی، ہاتھ گیا، بازو گیا، پیر گیا، فالج ہو گیا، دماغ گیا، زبان پہ فالج پڑ گیا، پھر قدر آئی نعمتوں؟ ہاتھ بندے کے نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا۔ آنکھیں نہیں ہیں تو کروڑوں نہیں، اربوں کا بنگلہ بنا لو، کس کام کا؟ ساری دنیا گھوم آؤ، کس کام کی؟ کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں دی ہیں تو ان کا شکر ادا کرو، یہ نعمت ہے۔ کان دیے ہیں، کوئی شاندار نغمہ، شاندار نعت، شاندار تلاوت، شاندار تقریر کر کر کے گھنٹوں گزار دے، آپ کے کانوں کو آواز ہی نہیں جاتی تو کس فائدے کی؟ کوئی فائدہ ہوا؟ تو پھر کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ بے شک زبان بول نہیں سکتی، آپ کو غصہ ہے، آپ کو محبت ہے، آپ کو پیار ہے، آپ نے تعریف کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ کی زبان بول نہیں سکتی تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ آپ کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتے، اور اب اگر یہ زبان بول رہی ہے تو آپ ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ نعمتیں عطا کرے تو ان کا شکر ادا کرو۔ کس طرح؟ ان کا چرچا کرو۔ نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ چرچا کرو۔ چرچا کیا ہے؟ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا چرچا، اس کی شان، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا شکر، اس کے آنے والی تکلیفوں پر صبر، یہ تمام کیا ہے؟ یہ اس کی نعمتوں کا چرچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سامعات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان نعمتوں پر ہمیں شکر، صبر اور چرچا کرنے کا حکم دیا، ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہمارے اس باڈی کے اندر ہیں، جسم میں ہیں، اور یہ نعمتیں جو ساری ہمارے جہان میں اندر ہیں، یہ سارے کا سارا
ہمیں جو ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ اب آ جائیں اصل پوائنٹ کی طرف۔ یہ تمام نعمتیں ہمارے اندر، ہمارے باہر، ہمارے جسم میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں، کوئی دنیا کی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے نہ دی۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرما دیا کہ اے حبیب، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا کائنات کی کوئی شے بناتا ہی نہ، جنت نہ بناتا، دوزخ نہ بناتا، چاند نہ بناتا، سورج نہ بناتا، ستارے نہ بناتا، زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، دوزخ جنت کچھ نہ بناتا، کائنات کی کوئی شے وجود میں نہ آتی اگر مصطفیٰ کو نہ بنانا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی کی اتنی شان اور اتنا مقام ہے کہ کائنات کا وجود اس نبی کے وجود کے ساتھ ہے، کیا اس کا حق صرف اتنا ہوگا کہ ہم سال میں یا مہینوں میں یا سالوں میں اس کے نام کی ایک محفل سجا کر اس میں نعتیں پڑھ لیں، نعرے لگا لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، لنگر کھا لیں، چلے جائیں اور دیٹس آل؟ کیا اتنی بڑی شان والی ہستی کا شکر یہ ہوگا؟ بتائیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، وہ نبی اس لیے آئے کہ وہ جو جو لے کر تمہیں دینے آئے وہ لے لو، جولیوں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے وہ منع کرنے آئے ہیں ان سے منع ہو جاؤ، یہی شکر ہے اور یہی چرچا ہے اس نعمت عظمیٰ کا۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا نبی کی شان بڑھے گی؟ کیا نبی کا مقام بڑھے گا؟ کیا نبی کو بینیفٹ ملے گا؟ نہیں نہیں، شان ہماری بڑھے گی، عزت ہماری بڑھے گی، عظمت ہماری بڑھے گی، نعمتیں ہماری زیادہ ہوں گی، نسلیں ہماری سنوریں گی، دنیا ہماری نیک ہوگی، آخرت ہماری نور و نلال ہو جائے گی۔ تو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ محافل میں ذکر ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی سیٹ اپ کے آپ کے گاؤں کی طرف اپنی رحمت کی توجہ کی ہوئی ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس کی کیا قدر ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ جس طرح آج آپ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین سیکھا جا رہا ہے۔ کیا سیکھا جا رہا ہے؟ دین سیکھا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس روزانہ سیکھنے کا وقت نہیں تو مت پریشان ہوئے، آپ ہفتے کی ایک کلاس بنا لیں، ہفتے میں آپ 2 گھنٹے بھی مت دیں، 3 بھی مت دیں، آپ 1 گھنٹہ پورے گھڑی کے ٹائم سے، صرف 1 گھنٹہ ہفتے میں 1 دن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر شروع ہو جائے گا۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ پھر آج میں کہہ رہی ہوں کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالیں، پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں روز کے 2 گھنٹے چاہیے۔ یہ کیا ہوگا؟ آپ کے اس حرکت کرنے اور کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے دل کا راستہ بھی کھولے گا، آپ کے باہر کا راستہ بھی کھولے گا، اور یہ معصوم نسلیں آپ کی جو پروان چڑھ رہی ہیں ان کو سنبھالنے کا موقع مل جائے گا، ان کو بربادی سے آپ بچا سکیں گے، تباہی سے بچا سکیں گے۔ جو بے حیائی کا ماحول دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کی یہ نسلیں اس سے بچ جائیں گی۔ آج میں بھی، آپ بھی، اور معاشرے کا ہر بندہ ایک بات کہتا ہے کہ زمانہ بہت برا ہے، یہ بے حیائی کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا؟ آپ بھی کہتے ہیں، آپ بھی سارے کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتی ہوں۔ مجھے بتائے معاشرے میں کون ہے؟ میں اور آپ سارے؟ ہم ہی معاشرے میں ہیں۔
बुरा कौन हुआ? हम। तो मेरे जिम्मे आपको अच्छा करना नहीं है, आपके जिम्मे मुझे अच्छा करना नहीं है। बाखुदा इतना आसान फार्मूला है, आप अपने आप को अच्छा कर लें, मैं अपने आप को अच्छा कर लूं, एक हफ्ते की रियाजत के बाद पूरा गांव पाक हो जाए। फिर हम खुद बैठकर कहेंगे कि हमारे गांव जैसा पाकीज़ा माहौल कहीं है ही नहीं। करना क्या है? सिर्फ अपने आप को अच्छा करना। और अच्छा कैसे करना है? मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताहु। जो जो नबी दे रहे हैं उसे लेते जाओ, अपनाते जाओ, उस पे अमल करते जाओ, और जिससे मना कर रहे हैं उनसे मना होते जाओ। खुद भी पाक हो जाओगे, मुआशरा भी पाक हो जाएगा। हमें ये करना है। मैंने अर्ज किया कि मिलाद पाक क्यों करना है हमने, इसकी क्या जरूरत है? क्या ये रस्म है? क्या पाबंदी है? क्या ये फर्ज है? क्या ये वाजिब है? क्या है फिर ये? अच्छा ठीक है, आपने एक पॉइंट दे दिया कि ये सरकार के आने की मोहब्बत है। मोहब्बत जिससे होती है उसकी बात भी मानी जाती है या नहीं? अब आप फंस जाएंगी बात कर, उसकी बात मानी जाती है कि नहीं? मानी जाती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? सारी कायनात के महबूब की। सुभान अल्लाह। मैं किसकी बात कर रही हूँ? सारी कायनात की किताबों की सरदार की। मैं किसकी बात कर रही हूँ? रब्बे जुल जलाल की। मेरी अपनी कोई बात नहीं है। आप अगर मुझसे इसलिए मोहब्बत करेंगे कि मैं अल्लाह की बात बताने आई हूँ, रसूल की बात बताने आई हूँ, आपको कुरान सुनाने आई हूँ, रसूल की तालीम देने आई हूँ, तो फिर मोहब्बत का तकाजा क्या होगा? मगर आप क्या करते हैं? आप मोहब्बत इस तरह करते हैं माजरत के साथ, बाजी जान आगे उठ के खलो जाओ, बाजी जान आगे ने फूल सुट दो, इस्तिकबाल कर दो, कारपेट बिछा दो, स्टेज बिछा दो। ये बाजीजान से मोहब्बत का इजहार हो रहा है। मैंने इतनी बातें बताई, मैंने रिक्वेस्ट की, कुरान सुनाया, हदीस सुनाई, रसूलुल्लाह की तालीम, अल्लाह के भेजने का मकसद और मशीयत, और जो चीजें हमारे ऊपर फर्ज वाजिब हैं, मैंने आपको सुनाया कि आप इन पे अमल करें। मैं उठ के चली जाऊंगी, आप जैसे आए थे वैसे उठ के घर चले जाएंगे। मोहब्बत क्या हुई? बताइए, मोहब्बत क्या हुई? कोई मोहब्बत नहीं है ना। ये शैतान ने हमें धोखे में डाला हुआ है। आज हमारे रंग ढंग बदल गए हैं, दीन रस्म बन गया है, रस्में बर्बाद हो गई हैं, और दीन की रूह हमारे अंदर से आज के मीडिया ने, आज के इंटरनेट ने, आज की बेहयाई ने वो निकाल दी है, और दीन को भी हमने एक रस्म और फॉर्मेलिटी बना ली है। हम ये बता सके कि इस साल 11.5 मिलाद होया। क्यों किया आपने मिलाद? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो नबी जिनको मैंने भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि लोगों गुमराही से बर्बादी हो चुकी थी, लोग गुमराही की स्ट्रीम पे पहुंच चुके थे, इंतहा हो चुकी थी। उस गुमराही, बर्बादी, जहालत, बेहयाई, बुराई, जुल्म, बर्बरियत, इन सब को खत्म करने के लिए मैंने मुस्तफा को भेजा। तो रसूल आके ये करेंगे कि बर्बरियत को, जुल्म को, तशद्दुद को, कत्ल गारत को, बेहयाई को, बुराई को, उरियानी को, फहाशी को, गुमराही को खत्म करेंगे। तो फिर उस नबी के आने पर इन सारी चीजों को खत्म करके शुक्र अदा करना और खुशी मनाना। अच्छा, हम गुमराही से भी ना निकले, हम बुराई से भी ना निकले, हमने जुल्म तशद्दुद भी ना छोड़ा, कत्ल गारत भी ना छोड़ी,
गिला गीबत बुराई चुगली झूठ कुछ नहीं छोड़ा तो खुशी कैसी, मिलाद कैसा? मोहब्बत करनी है तो फिर फूल निछावर करके मोहब्बत ना करो, ऐसे मोहब्बत करो कि आपकी जुबानों से फूल झड़ने लगे। आपकी जुबानों से फूल झड़ने लग जाए। और वो कैसे होंगे? वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के फूल होंगे। आपको ये इश्क लग जाए, ये फिक्र लग जाए कि हमने एक एक करके ही सही, दो दो करके ही सही चीजों को सीखना है और अपने अंदर की गुमराही को निकाल कर रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी का शुक्र अदा करना। ये मकसद मिलाद है। अगर इसमें से हम कुछ नहीं कर रहे, फिर इस तरह पैसा खर्च करना नमूदो नमाज के लिए, इससे बेहतर है किसी यतीम के घर में जाके खामोशी से उसकी मदद करें, किसी गरीब को जाके उसके घर राशन दे आए। इससे ज्यादा अच्छा ये है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाया, आसान तरीन करके सिखाया। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बेहतरीन इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताम, गरीबों को, लोगों को, अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाओ। ये बेहतरीन इस्लाम है। अफ्शुस सलाम, सलाम आम करो। क्या होगा? सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ेंगी। सलाम आम करो। कितना मुश्किल लगता है ये काम। ये मेरे नबी की तालीम है। गली में मिलो, बाजार में मिलो, घर में मिलो, एक दूसरे के घर में जाओ तो क्या करो? सलाम करो। लेकिन सलाम का पहले माना समझो, फिर सलाम करो, तब उसका फायदा होगा। सलाम का माना क्या है? किसी को देखा, मुलाकात की, अस्सलामु अलैकुम कहा, इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से तुम्हें अमन ही अमन है, सलामती सलामती है, मेरी तरफ से मोहब्बत का पैगाम है और मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। ये है सलाम करने का मतलब। हम सलाम करके भी क्या करते हैं? सामने आके अस्सलाम वालेकुम की हाल है, थोड़ा जे आगे गए थे एवे की जरा नु जांदे एदा हाल वे एक काम दा चंगा नहीं। हमने क्या किया? हमने इस्लाम की भी तौहीन की। हमें अल्लाह के नबी ने कितना प्यारा तरीका सिखाया कि सलाम करो तो समझ कर करो, अपने दिल से ये कहो कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सलामती है, अमन है, और मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, परेशानी नहीं है। अपने दिलों को साफ करो। खाना खिलाओ लोगों को, रिस्क बढ़ेगा, बरकत आएगी, गुर्बत खत्म होगी। तुम्हारे रिस्क के अंदर अगर कोई चीज गलत भी शामिल हो जाएगी तो अल्लाह उस बरकत से उसको दूर करके उसको पाक कर देगा। इससे मुआशरे के अंदर एक ऐसा नूर, ऐसा हुस्न आएगा, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। कितनी आसान बातें हैं ये मिलादे पाक में आके सीखने वाली। तो मैंने अर्ज किया कि आप हफ्ते में एक बात सीखने का अगर मामूल बना लेते हैं, दो बातें सीख ले, पूरा हफ्ता उस पर अमल करें, अगले हफ्ते में एक और सीख ले, पूरा हफ्ता उस पर अमल करें। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा कि आपने एक काबिल तारीफ सिलसिला शुरू किया। माशाअल्लाह अजीजा सुनहरा जमान, इनके वालिदैन, इनके घर वालों की ताउन और फिर सना गजनफर और ये जितनी बच्चियां माशाअल्लाह इनके साथ शामिल हुई, इन सब ने मिलकर ये कोशिश की। तो मैं आप ही सबको मुखातब करके फिर ये अर्ज करूंगी कि एक कदम और बढ़ाएं, एक कदम आगे और उठाएं और अपने साथ अपनी माओ के ऊपर एहसान करें। इन लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करें, जो सीखें घरों में इनको सिखाने का आगाज कर दें और फिर इसको मुस्तकिल अपनी जिंदगियों के साथ खास कर लें।
آپ یہاں سے منتقل ہو کر کہیں بھی جائیں، آپ دین کا پیغام ساتھ لے کر جائیں. آپ جس جگہ پہ جائیں وہاں جا کے مصطفیٰ کی محبت کی روشنیاں پھیلائیں. آپ اپنے گاؤں کو تبدیل کرنے کا تہیہ کر لیں. آپ ہر مہینے ایک میٹنگ کریں اور ہر میٹنگ میں اپنے ساتھ 1 2 4 لوگوں کو اور ایڈ کرنے کی کوشش کریں. اس کو جب آپ منظم کریں گے آپ کا حلقہ بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اور اس سے آپ کے گاؤں کے اندر برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ بچیاں جنہوں نے آج ترغیب نماز سے شوق حاصل کیا ہے، 2 سال کے بعد یہ تعمیل دین سے اور اوپر آئیں گی، ان کے اندر عمل میں اور برکت پیدا ہوگی. پھر یہ بچیاں اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کا امپلیمنٹ کریں، جو سنتیں سیکھیں ان پہ عمل کریں، اپنی ماؤں کو سکھائیں، گھر میں باپ کو بتائیں، بھائیوں کو بتائیں، بھتیجے بھتیجیوں بھانجیوں بھانجوں کو بتائیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ مستقل عمل جو ہے ایک وقت میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے گا. اور پھر ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ واقعی ہم اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں. میں نے اگلے دن ایک ویڈیو دیکھی اور بڑے فخر سے وہ پورے گاؤں کی ویڈیو بنائی گئی. کہیں لالا موسیٰ کے قریب گاؤں کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. ایک ایک گلی، ایک ایک محلے کی ویڈیو بنائی گئی. پورے گاؤں کی گلیوں میں کارپیٹ بچھے ہیں، اوپر شاندار قسم کی ڈیکوریشن ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دیوار کے اوپر بہت پیسہ لگا کے ڈیکوریشن کی گئی. اور گاؤں کے سرکردہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو بنا کے سارا وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہم میلاد شریف کی خوشی میں ایکول پورے گاؤں کو برابر کا ڈیکوریٹ کرتے ہیں. ایسا لگا سن کے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سارا گاؤں مل کر فنڈ جمع کرتے ہیں اور برابر میں ہر غریب امیر کے گھر کے سامنے برابر ڈیکوریشن کرتے ہیں اور پورے گاؤں میں کارپیٹ بچھا کے جشن مناتے ہیں. ہر دروازہ، ہر گلی، ہر محلہ، ہر کونا، ہر چوک کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں برابر میں. اور یہ پچھلے بہت سارے سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ بولے نا. بہت پیارا لگا، لیکن مجھے تو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. اس لیے تو میں پوچھ رہی ہوں، بولے تو صحیح نا، مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ کیا آ رہی. ہم نے میلاد کو یہ سمجھ لیا سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار. سونا گلیاں بازار سے جانے آیا، سونا دل سے جانے آیا، سونا روحیں پاک کرنے آیا ہے. اگر سارے گاؤں نے کروڑوں لگا کے سارے گاؤں کو ڈیکوریٹ کیا، گلیاں بازار سجا لیے، مجھے بتائیں قرآن کو کیا فائدہ ہوا، نبی کو کیا فائدہ ہوا، آپ کی قبر کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے ساری رات لگا کے جھنڈیاں ڈیکوریشن سامان لگایا، لیکن یہ حتمی بات ہے کہ اگر 50 بندے لگے ہوئے ہیں تو ان میں سے 5 بندے شاید نماز پڑھ رہے ہوں گے، باقی 45 بغیر نماز کے لگے ہوئے. مت بھولیں کہ نبی اس لیے نہیں آئے. نبی کو ہمارے گلیاں بازار سجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے نبی پہ محبت سے درود پڑھ لیں، ان تمام کروڑوں لگانے والوں سے آپ افضل ہیں. نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ نبی آئے تھے سج گئے گلیاں بازار. نہیں، اپنے دلوں کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں. اگر سارا مہینہ لگاتار آپ نے شب بیداریاں کر کے محفلیں کی، دن سارے جلوس نکالے، مگر نماز قضا کی، خدا کی قسم آپ کی ساری چیزیں آپ کے منہ پہ ماری جائے گی. ایک نماز پڑھ لینا ان تمام چیزوں سے افضل ہوا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اس خوبصورت محفل میں اتنا فیض آ جائے کہ اللہ آپ سب کو باعمل بنا دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.